رات جو خالد نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی رحلت پر روتے گزار دی تھی، اس رات سے 1.5 2 مہینے پہلے مدینے پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے سے شرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا، علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المؤمنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے علاج کرایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیمارداروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ میں نے طبیب کو بلایا تھا، امیر المؤمنین نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا تھا میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ علاج کیوں نہیں کرایا امیر المؤمنین؟ آخری منزل پر آن پہنچا ہوں میرے رفیقو، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر نے کہا۔ اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے حضرت ابو بکر نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن حضرت ابو بکر نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراء اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفعتوں تک جاتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی تو حضرت ابو بکر نے انتہائی جرت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا تھا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، پھر قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا۔ میرے اللہ کے رسول کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کی امت جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔
رکھا۔ خدا کی قسم میں رسول اللہ کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا۔ میرے بعد خلیفہ کون ہو، میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے وقائع نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے، فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سلطان اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھیں اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر کی دور بین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسریٰ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور عفریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر کو لوگ قبول کریں گے؟ حضرت ابو بکر نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں۔ حضرت عمر مزاج کے بہت سخت ہیں، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف، ابو بکر نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر ابن الخطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ حضرت ابو بکر نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور میں کسی کی کوتاہی یا غلطی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خلیفہ رسول بے شک ایسا ہی ہے، اس بات کا خیال رکھنا عبد الرحمن۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المؤمنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر ابن الخطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ۔ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے؟ وہ تم پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر نے کئی اور صحابہ کرام سے حضرت عمر کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی۔ حضرت ابو بکر نے ہر ایک سے کہا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا۔ صحابہ اکرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ حضرت عمر سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے تھے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ حضرت ابو بکر کو قائل کریں کہ حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں،
جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المؤمنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر تو اس کو خلیفہ مقرر کرتا ہے تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر روب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غسیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے غصے اور نقاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا، میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر ابن الخطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو حضرت ابوبکر کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابوبکر نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ عثمان خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ ابوبکر نے عثمان بن عفان سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں اپنے بعد عمر ابن الخطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر پر غشی طاری ہو گئی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر ابن الخطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان ابن العفان نے خود یہ فقرہ مکمل کر دیا، تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ حضرت ابو بکر ہوش میں آ گئے۔ ابو عبداللہ حضرت ابو بکر نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان نے پڑھ کر سنایا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم تو نے جو سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ امیر المؤمنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر کی زوجہ اسماء بنت عمیس انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر نے نقاہت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہوگے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ میرے بعد عمر ابن الخطاب خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المؤمنین، بہت سی آوازیں سنائی دیں۔ ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن الخطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے وصیت پر اپنی مہر خلافت ثبت کر دی۔